پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے دعا مانگی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور شعبان تک پہنچا دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سارے نبیوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید الاولین والآخرین۔ ارشاد فرمایا، انا سید ولد آدم ولا فخر، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، اس پہ فخر نہیں کرتا۔ ایسی مبارک ہستی اللہ کے بعد مقام اور مرتبہ اور دعا یہ مانگی جا رہی ہے کہ اے اللہ، رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما دے اور رمضان تک پہنچا دے۔ اتنا اونچا عمل رمضان تک پہنچنا کہ اللہ کے لاڈلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں دعا فرما رہے ہیں، اے اللہ رمضان تک پہنچا دے۔ اتنا اونچا اور اتنا مبارک، اتنا مقدس اور منور اور معطر مہینہ کہ اس تک پہنچنے کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم لوگ بھی یہ دعا مانگ لیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ ایک تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی سنت ادا ہو جائے گی اور دل میں رمضان کی طلب یہ پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ اس پہ انشاءاللہ فیصلہ فرمائیں گے۔ بادروا بالاعمال، اعمال میں جلدی کر لو۔ اعمال خیر کا داعیہ پیدا ہونا کہ ایک وقت ہوتا ہے انسان میں یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ میں ابھی نفل پڑھ لوں، ابھی قرآن پاک کی تلاوت کر لوں، ابھی کچھ ذکر کر لوں، ابھی کچھ لوگوں کی خدمت کر لوں، کچھ اللہ پاک کے راستے میں خرچ کر لوں، انفاق فی سبیل اللہ۔ اس کا جب داعیہ پیدا ہو تو فوراً عمل کر لینا چاہیے، کیونکہ جو نیکی کا داعیہ ہے وہ مہمان کی مانند ہوتا ہے۔ ابھی کیفیت ہے، نیکی کو جی چاہ رہا ہے، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر بعد یہ داعیہ ختم ہو جائے۔ اس لیے یہ مہمان کی مانند ہے، جیسے مہمان آ کے چلا جاتا ہے، ایسے ہی یہ نیکی کرنے کا جو داعیہ ہے، جو جذبہ ہے، یہ کسی وقت ہوتا ہے اور کسی وقت چلا جاتا ہے۔ اس لیے جب یہ داعیہ پیدا ہو، یہ جذبہ پیدا ہو، فوراً عمل کر لیا جائے۔ بس اوقات نوافل میں جی لگتا ہے کہ دل کرتا میں اس وقت نفل پڑھ لوں، تو پھر بندہ اگر نفلیں پڑھنے کا وقت ہو تو نوافل میں لگ جائے۔ بس اوقات بیٹھے ہوئے ذکر کرنے کو جی چاہتا ہے کہ یہ ذکر کر لوں، جیسے ہی جی میں آئے، خواہ رات کا وقت ہے خواہ دن کا وقت ہے، ذکر میں لگ جائے۔ اور ایسے ہی بس اوقات قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت آدمی سن رہا ہوتا ہے، تلاوت سننے میں مزہ آتا ہے تو پھر تلاوت سننے میں لگا رہے۔ اگر تلاوت کرنے میں لذت محسوس ہو تو تلاوت کرنے میں لگ جائے، ہو سکتا تھوڑی دیر بعد یہ جذبہ کافور ہو جائے، یہ جذبہ نہ رہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اس مبارک مہینے میں، رجب کے مہینے میں، اللہ تعالیٰ نے معراج عطا فرمایا۔ معراج کہتے ہیں چڑھنا، بلندی پر جانا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اللہ تعالیٰ کے پاس عرش الہی پہ پہنچے اور وہاں اللہ تعالیٰ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ اس سارے واقعے کو معراج کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ واقعہ معراج آئندہ جمعۃ المبارک میں تفصیلاً عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔
اعمال کا داعیہ پیدا ہوتا ہے. اور ایک آدمی نیت کرتا ہے, ابھی وقت نہیں ہے تو بندہ نیت کر سکتا ہے, جیسے رمضان مبارک کا مہینہ ابھی شروع نہیں ہوا تو ابھی داعیہ طبیعت میں ایک خوشی کی لہر ہے کہ رمضان آ رہا ہے. اچھا رمضان آئے گا تو میں انشاءاللہ اس رمضان کے مبارک برکتوں والے مہینے میں سارے روزے رکھوں گا. نیت کر لے انشاءاللہ میں سارے روزے رکھوں گا. اور رمضان مبارک کے اس برکتوں والے مہینے میں میں پورا رمضان پورا قرآن تراویح میں سنوں گا. یہ نیت کر لے, ابھی ثواب مل جائے گا نیت کرنے کا. اور پھر رمضان کا مبارک مہینہ آئے گا تو میں اللہ کا کلام کھول کر اللہ کو سناؤں گا. تنہائیوں میں بیٹھ کے میں اپنے اللہ کو اللہ کا کلام سناؤں گا, کلام الہی کے پڑھنے میں مشغول رہوں گا. اور جو وقت بچے گا اس میں تنہائیوں میں اپنے اللہ سے باتیں کروں گا, ذکر کروں گا. اور میں خوب سحری اور افطاری کے وقت دعائیں مانگوں گا, نوافل خوب پڑھوں گا اور ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی کوشش کروں گا. یہ نیت کر لی, کیونکہ ابھی رمضان ہے نہیں, اس کی نیت کر لی جائے. اور اس رمضان کے آنے کا انتظام ابھی سے شروع کر دیا جائے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا, اس مہینے میں مشقتوں میں نہ پڑا رہوں. اس سے پہلے اپنا جو ضروریات ہیں رمضان کی وہ میں گھر میں پہلے ہی مہیا کر دوں گا. اور جو بچوں کے لیے کچھ چیزیں لانے والی ہیں وہ عید کے لیے ہوں یا رمضان سے ریلیٹڈ ہوں, ان کو میں پہلے ہی انتظام کر لوں گا تاکہ رمضان کی مبارک گھڑیوں میں میرا جانا بازاروں میں نہ رہے. کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین جگہ مسجدیں ہیں اور سب سے بدترین جگہ بازار ہے. اس لیے میں رمضان کی مبارک ساعتوں میں بازاروں میں نہیں جاؤں گا, پہلے ہی اس کا انتظام کر لوں. جن کا وہاں کاروبار ہے ان کی تو مجبوری ہے, وہ جائیں, وہ بازار کے احکامات کو زندہ کریں. بازار میں جا کے چوتھا کلمہ پڑھ لیا 20 لاکھ نیکیاں ہیں. بازار میں بیٹھ کر صدق دل سے لوگوں کی خدمت کے جذبے سے میں کام کروں گا, لوگوں کو اس سے نفع ہوگا. اللہ پاک مجھے بھی دیانتداری سے چلنے پہ اللہ تعالیٰ مجھے رزق حلال عطا فرمائیں گے. اس جذبے سے میں دکان پہ جاؤں گا. اور دکان پہ جا کے سودا خریدنے والا بھی بڑی نیت کر سکتا ہے. جیسے ہم لوگ کوئی نہ کوئی چیز ضرورت کی لینے کے لیے دکان پہ جاتے ہیں, بازار جاتے ہیں, تو ہر ایک آدمی بڑے سے بڑا اجر و ثواب اللہ پاک کی بارگاہ سے کما سکتا ہے. خریدنے والا یوں نیت کرے کہ میں اس آدمی سے اس لیے سودا خرید رہا ہوں کہ اس آدمی کے ذمہ ہے اس کے بچوں کی کفالت. یہ اپنے بچوں کی روزی کمانے کے لیے دکان کھول کے بیٹھا ہے, میں اس سے چیزیں خریدوں گا, اس سے اسے جو نفع ملے گا یہ اپنے بچوں کی ضروریات کے پورا کرنے میں لگا دے گا, اس لیے میں اس سے سودا خرید رہا ہوں. اس سے آپ کی ضرورت بھی پوری ہوگی اور آپ کو اس خریدنے پہ اجر و ثواب بھی ملے گا, کیونکہ آپ کی نیت یہ ہے کہ اس میرے چیز لینے سے اسے جو نفع ہوگا یہ اس نفع کو اپنے بیوی بچوں کی کفالت پہ لگائے گا, اس لیے میں اس سے یہ سامان خرید رہا ہوں. خریدنا تو ہے ہی, لیکن اگر یہ نیت کر لیں گے تو اس پہ اجر و ثواب ملے گا. اور دکاندار یہ نیت کر لے کہ یہ بندہ اپنی ضرورت کے لیے دکان پہ آیا ہے, میں اسے صدق دل سے صحیح چیز دوں گا, کھری چیز دوں گا, اور اس چیز کے دینے میں جو اللہ تعالیٰ مجھے نفع دے گا میں اسے اپنی ضرورت میں استعمال کر لوں گا. تو اس خریدنے اور بیچنے دونوں پہ اللہ پاک کے ہاں سے اجر و ثواب ملے گا. اس لیے علی رضی اللہ عنہ
سے کسی نے پوچھا اے علی تم کس وقت عبادت کرتے ہو؟ فرمانے لگے ہم تو ہر وقت عبادت میں ہوتے ہیں، کبھی سوتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اور ضروریات اپنی کھانا ہے، پینا ہے، بیت الخلاء جانا، یہ ساری ضرورتیں ہیں، کچھ طبعی تقاضے ہیں، کچھ شرعی تقاضے ہیں، یہ تقاضے تم پورے کرتے ہو۔ فرمان لگے ہم ہر چیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں۔ سونا ہے تو آقا علیہ السلام کے مبارک طریقے پہ سو گئے تو ساری رات کا سونا بھی سونا بن جائے گا، عبادت بن جائے گا۔ بیت الخلاء میں جاتے ہوئے دعا پڑھ کے چلے جائے تو یہ جانا بھی ہمارے لیے باعث اجر و ثواب بن جائے گا، اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں۔ تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے جتنے اعمال بتلائے ان اعمال میں اللہ نے بڑی خیر رکھی، اور جب کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ بن جائے، کوئی داعیہ پیدا ہو جائے، جذبہ بن گیا کہ ابھی میں یہ نیک کام کر لوں، تو اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے بادروا بالاعمال الخیر، کہ جلدی کر لو اعمال خیر میں۔ ایسا وقت آئے گا کہ جیسے اندھیرے چھا جاتے ہیں، قطع اللیل، جیسے رات چھا جاتی ہے، ایسے حالات آئیں گے کہ لوگ صبح کو کلمہ پڑھے ہوئے ہوں گے، شام کو کافر ہو جائیں گے، شام کو کلمہ پڑھیں گے، صبح کو کافر ہو جائیں گے۔ اس لیے اعمال خیر کا جب داعیہ پیدا ہو اسی وقت عمل میں لگ جائیں۔ اور یہ داعیہ پیدا کیسے ہوگا؟ اس کے لیے نیک مجلس، نیک صحبت، مسجد کا ماحول، اللہ کے گھر میں جتنی دیر اللہ کے گھر میں رہے گا ایسے ہے جیسے جنت کے باغات میں بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ یہ ساری مساجد جنت کی جگہ ہیں، یہ جنت میں پہنچا دی جائیں گی، ان پہ قیامت آنے سے پہلے ان کو اٹھا لیا جائے گا اور سیدھی جنت میں پہنچا دی جائے گی۔ اس لیے مسجد کو وقت دے، اپنا اکثر اوقات مسجد میں گزارا جائے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جس کو کثرت سے مسجد میں آتے دیکھو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو، کہ یہ بندہ کثرت سے مسجد کا کھونٹا بنا ہوا ہے، مسجد میں وقت گزارتا ہے، اور مسجد میں بیٹھ کر کبھی اللہ کا قرآن پڑھے، کبھی ذکر الہی میں مشغول رہے، کبھی دعائیں مانگے، کبھی نوافل پڑھ لے، جو جی میں آئے، کبھی مسجد کی صفائی کر لے۔ تو یہ نیکیاں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابھی موقع نصیب فرما رکھا ہے۔ اور رجب کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما دے اور رمضان تک پہنچا دے ہمیں۔ اب رجب اور شعبان میں برکت کیا ہے؟ ان میں خوب ہم محنت میں ابھی سے لگ جائیں، کیونکہ رمضان آ رہا ہے، یہ مہینے اس کی تیاری کے لیے ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ ہم بھی کوشش کر لیں، اور نہیں تو پیر جمعرات 2 دنوں کا روزہ ویسے بھی مسنون روزہ ہے، اس کی کوشش کر لی جائے، یا جو روزے میرے رہتے ہیں قضا، جب سے بالغ ہوا ہوں درمیان میں کئی روزے رہ گئے ہوں گے، ان روزوں کی قضا کی نیت سے میں روزے رکھنے شروع کر دوں۔ اور اب تو روزے بھی بڑے ماشاءاللہ بالکل ہی ٹھنڈے روزے ہیں، سردی بہت زیادہ ہے، پیاس تو بالکل نہیں لگے گی، جیسے دیکھنے میں آتا ہے ہم لوگ پانی بہت کم پی رہے ہیں آج کل، اور دن بھی چھوٹے ہیں، 12-12.5 گھنٹے کا روزہ بنے گا۔ اس لیے ابھی سے رمضان کی تیاری میں لگ جائے، کیوں جی اس کی نیت ہے نا جی، اور بڑی سے بڑی نیت کر لیں کہ اللہ اے اللہ رمضان کا تیرا مہمان مہینہ آنے والا ہے، ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما، جو مانگتا ہے اللہ اسے ضرور توفیق نصیب فرما، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔